جانب فدا ہے دری یا علی علی علی۔ آئیے یہ سورہ احزاب ہے میرے سامنے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ قرآن کریم سے تو عرض کر سکتے ہیں کہ نہیں عرض کر سکتے؟ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے نا، یعنی حالات بتانے لگا ہوں کہ جس دن غزوہ خندق ہوا تھا حالات کیسے تھے، اس کی کیفیات کیا تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ جب اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا، توجہ سے ذہن میں رکھ کے جائیے گا کہ میں نے کیا ترجمہ کیا ہے، گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ فرمایا تمہیں یاد ہے کہ جب اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے کفار نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا تھا، وہ 12,000 لوگ تھے، سارے عرب کے قبیلے متحد ہو کے آئے تھے خندق پہ، اور ان کا ٹارگٹ تھا آج محمد کو بھی ختم کریں گے، آج مسلمانوں کو بھی ختم کریں گے، اسلام کا نام نشان مٹا دیں گے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ جب ہر طرف سے تم تو تھے 3,000 اور وہ تھے 12-13,000 اور متحد ہو کے آئے تھے، اور ان کا اس بات پہ اتفاق تھا نہ آج محمد کو زندہ رہنے دیں گے نہ ان کے کسی غلام کو، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا کے آئیں گے۔ یہ تھا غزوہ خندق کا ان کا پروگرام۔ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ ہر طرف سے آ گئے تو تمہاری حالت بلا کیا تھی؟ زاغت الابصار، خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ اے مسلمانوں، خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ قُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور تمہارے دل یہاں نہیں تھے، یہاں دھڑک رہے تھے، یہاں تہاڈے دل ہی اپنا تھان چھڈ گئے تھے، تم سمجھتے تھے تمہیں سانس بند ہو رہی تھی تمہاری خوف کے مارے۔ جب خندق میں انہوں نے تمہارے اوپر حملہ بولا تھا، اور خطرناک بات کیا تھی؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم تو اس حالت اور کیفیت میں پہنچ گئے تھے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی تھی تمہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی تھی تمہیں، اللہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتا یہاں ہم نے ایمان والوں کو چیک کیا، ان کو ابتلا میں ہم نے ڈالا، ان کا امتحان لیا اور شدید جھٹکا دیا ہم نے ان کو، اور اس جھٹکے کا اثر یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل یہاں سے یہاں آ گیا۔ اس یقو، اب وہاں تھے مختلف قسم کے لوگ، ایک تو تھے با ایمان صحابہ جو پکے ٹھکے تھے، ایک تھے منافقین، اور ایک تھے ماڑے، 3 قسم کے لوگ تھے وہاں۔ اللہ نے فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ جو منافقین تھے جن کے دلوں میں مرض تھے، نبی کے ساتھ ہی تھے، کلمہ ہی پڑھا ہوا انہوں نے، کہلواتے وہ بھی صحابی تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ لیکن تھے نہیں صحابی، منافق تھے، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا وہاں دوسرے مسلمانوں کو؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول نے تو ساڈے نال جھوٹے وعدے کیتے سن۔ یہ حالت تھی اس وقت اس کمیونٹی تھی کہ تم اللہ رسول کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگ پڑے، اور کرنے والے کرنے لگے، سننے والے سننے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب کہنے وہاں سے ایک گروپ پھر یہ کہنے لگا، اللہ کی باتیں ہیں یہ، کس کی باتیں ہیں؟ وہاں سے ایک گروپ یہ کہنے لگا، اوے اہل یثرب آجو گھرانو چلیے، ایتھے اپنے رکن دی تھان نہیں، اور لوٹ چلیں، واپس چلے جائیں، یہ رکنے والی اب جگہ نہیں ہے۔ ان کی طاقت دیکھو، ان کی چڑھائی دیکھو، ان کا زور دیکھو، آج مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِن بَيُوتَنَا عَوْرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ تو تھے نا منافق، اور تم میں بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اجازت ہوئے تو ساڈیاں بیویاں گھر کلیاں گھر نہ چلے جائیے، ساڈے بچے نے گھر کلے گھر نہ چلے جائیے۔ وما ہی بعورا، اللہ فرماتا کوئی اکیلا نہیں تھا وہاں پر، ان کی عورتیں اور ان کے بچے۔ یہ باتیں اللہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ بھئی آپ کبھی سورہ احزاب پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے میرا علی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا،
محبوب یہ بہانے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ وہ منافقین اور کچھ کمزور، سارے سے ابا نہیں، منافقین اور کچھ کمزور لوگ احباب گرامی فرمایا یہ بھاگنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور پھر آگے چلتے 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 اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ اگر تم بھاگ گئے تو موت نہیں آنی؟ اگر تم بھاگ گئے تو موت نہیں آنی؟ تمہیں آئے گی موت، تم زندگی کے مزے نہیں چکھ سکتے یہاں سے بھاگ کر۔ باتیں آگے اور بھی بڑی ہیں، کبھی جا کے خود پڑھ لیجیے گا سورہ احزاب کہ اس چھوٹے سے خندق کے حالات کیا تھے۔ مسلمان ہل گئے تھے، کوئی بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، کوئی دوسروں کو خراب کر رہا تھا، اور وہ کافر انہوں نے پکا پورا ارادہ کر لیا تھا آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا اے محمد نکلو مقابلے کے لیے، نکال اپنا کوئی سپاہی مقابلے کے لیے، اے محمد تیری غیرت کہاں ہے، اے محمد تیرے سپاہیوں کی غیرت کہاں ہے؟ پھر احباب گرامی میرا مولا اٹھا، پھر میرا مولا اٹھا، اور ان حالات میں، جن حالات میں رب کہہ رہا ہے تمہارے دل یہاں نہیں یہاں تھے، تمہاری آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، فرمایا پھر اللہ نے نبی مطمئن تھے۔ نبی کیا تھے؟ کیوں؟ نبی کو پتا تھا وہ وعدہ ہو جانے کہ دے کو پورا کراؤں وہ کام جانا، میرے ساتھ تو اس نے وعدہ کیا، نبی تو نہیں گھبراؤنا۔ سب مسلمان پریشان تھے۔ اب اللہ کی نگاہ انتخاب اٹھی علی المرتضیٰ، اللہ کی نگاہ نے منتخب کیا ان حالات میں۔ حالات سمجھ آگئے کیا ہوئے تھے؟ قرآن سے میں نے حالات بنائے، کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں۔ حالات بڑے خطرناک حد تک چلے گئے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا علی تو اٹھ، پھر مولا علی اٹھے، مولا علی اٹھے، اور مولا کائنات نے اس کو قتل کیا۔ اس کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر علی نہ ہوتے، فرشتوں کو بھیجتا تو وہ الگ بات تھی، کوئی اور ہوتا تو حالت کیا ہوتی؟ مولا علی الگ ہے۔ اب آپ امام حاکم کی مستدرک میں سے کسی عالم سے پوچھ کے دیکھیں، اس کی بہن آئی اس کی میت پہ، اس نے جب ان کی میت کو دیکھا تو اس نے کہا، اس عمر بن عبد ود وہ جو بڑی بڑا تھا، اس نے کہا میں تیری میت پہ روؤں گی نہیں۔ پڑھ کے دیکھیں، نہیں روؤں گی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا تیرا قاتل کوئی بڑا کریم گھرانے کا لگتا ہے مجھے، عجیب قاتل ہے، تیری تلوار سب سے مہنگی، تیرا بھالا سب سے مہنگا، تیری زرہ عرب میں سب سے مہنگی۔ کیسا بے نیاز قاتل تھا کہ تلوار بھی پڑی ہوئی ہے، تیری زرہ بھی چھوڑ گیا، تیرا خنجر بھی چھوڑ گیا، اسے جیسے کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے بھائی کا بین کروں یا اس کے قاتل کی تعریف کروں۔ اس لیے احباب گرامی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَفَ اللَّهُ، پڑھ کے دیکھ لیں آپ سورہ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا مسلمان مومن پریشان تھے، اللہ ان کے قتال کے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کے دشمن کو قتل کر دیا۔ میری آخری بات ہے احباب گرامی، اب عجیب شان ہے مولا علی کی کہ اللہ نے تو قتل نہیں نہ کیا تھا، قتل کس نے کیا تھا؟ بھئی قتل علی کرے، اللہ کہے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ عجیب باپ بیٹا ہے، عجیب باپ بیٹا ہے۔ حضرت نبی پاک یتیم ہوئے، حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی تو اللہ بول اٹھا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی تو یتیم تھا، تجھے میں نے پالا۔ یہ باپ ہے، پالا باپ نے، علی کے باپ نے، اللہ نے کہا میں نے پالا۔ اس کافر کو قتل کیا علی نے، اللہ نے کہا میں نے قتل کیا۔ اس لیے احباب گرامی علی پاک ایک ایسی ذات ہیں کہ رب ان کی شان قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس لیے میرے محبوب نے کہا تھا کہ علی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا،
मुनाफिक तुझसे मोहब्बत है, मोमिन तुझे छोड़ नहीं सकता। अम्मा जी ने कहा था कि अली अली करना इबादत है, ये नबी पाक के अल्फाज हैं, उम्मुल मोमिनीन का फरमान है। अब इबादत ज्यादा करें तो क्या हर्ज है? सरकार ने फरमाया ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली जिन, अगर ये हदीस ना हो तो फिर तो मेरी गर्दन उतार दी जाए। आपने फरमाया जब भी महफिल करो तो उसको सजाओ अली के जिक्र से। आज हमें रोका जाता है तुम ये ना करो। अहबाब गिरामी, अब नबी की माने या खुश्क मुल्ला की माने? जानब फिदा